سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہ آنے کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے جو مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسا مشرکین عرب کے اوپر، کیونکہ اس کا آغاز ہی بڑا جارحانہ ہے، برات، اعلان برات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے رسول نے ان کافروں سے، یعنی وہ 23 سالہ جو دعوت کا دور تھا جس میں دعوت، تبلیغ، دعوت، اور اچانک اب 23 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر عرب میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے، عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا۔ کیونکہ اگلے نبیوں کے منکرین پہ بھی تو عذاب آتا تھا نا، قوم نوح پہ عذاب آیا نا سیلاب کی شکل میں، قوم لوط پر پتھروں کی شکل میں، قوم فرعون کو سمندر میں ڈبویا گیا۔ تو ہمارے نبی کے انکار کرنے پر بھی کافروں پر عذاب آنا تھا، 23 سال چھٹی دی کھلی۔ اس دفعہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پہ مسلط کی جائیں گی، اور سورہ توبہ کی آیت ہے 14 نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہاری تلواروں سے۔ تو نبی علیہ السلام کی کیس میں عذاب استیصال بجائے چنگھاڑ اور آسمان سے پتھر برسنے یا سمندر میں غرق کرنے کی بجائے تلوار کے ذریعے کافروں پر مسلط ہوا، جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر کی شکل میں آئی، اور آخری قسط جو ہے وہ مشرکین عرب پہ غزوہ حنین کی شکل میں آئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، میرا اس پہ بھی لیکچر ہے، مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے، یعنی وہ حصی معجزہ نہیں ہے دعویٰ نبوت والا، بلکہ قرآن، اور عذاب استیصال بھی مختلف ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ قتال اور تلوار کے ذریعے مسلم۔ تو چونکہ اس کا ذکر تھا، اور یہی آج کل کافر بھی کوٹ کرتے ہیں کہ قرآن میں دھمکی لکھی، وہ دھمکی وہ ان لوگوں کے لیے، آج کے کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ 23 سال کے بعد اب اسلام نہیں قبول کیا، تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ اسلام قبول ہی کر لیا سب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اسلام کے لیے کھول دیے، وقتی طور پہ تو ڈر کے کیا تو لقان ہے، اور اللہ نے بعد میں ایمان بھی پھر استقامت دے دی لوگوں کو۔ تو اس لیے سورہ توبہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت ڈومیننٹ ہے، غزوہ تبوک کے اعتبار سے ایون صحابہ کرام پہ بھی بڑی یعنی سخت گرفت کی گئی ہے ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے سستی دکھائی، اس لیے اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے، اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت کے بغیر ہے۔ یہ 114 کا عدد پورا ہو جاتا ہے جب سورہ نمل میں وہ بسم اللہ کر دی جائے۔ علمی پوائنٹ نمبر 29 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں آیات کی پبلک میں تو مشہور ہے 6666، اے بھی جھوٹ ہے، کہتے گنیاں جائے، کبھی گنی کسی نے کہ قرآن حکیم میں 6666 آیات ہے بھی ہے۔ قرآن حکیم میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے شروع میں جو آتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور صرف سورتوں میں آنے والی آیات کو جمع کیا جائے تو قرآن حکیم میں کل آیات کی تعداد ہے 6236، اور اگر بسم اللہ کو بھی شامل کر لیا جائے ایز اے آیت تو ظاہر ہے قرآن حکیم میں 113 جگہ بسم اللہ بھی ہے سورتوں کے آغاز۔ وہ جو 114ویں مرتبہ ہے وہ تو سورت کے اندر ہے نا، وہ ویسے ہی ٹوٹل میں شمار ہوئی ہے، 113 اس میں ایڈ کریں تو 6349 6349 ہے، اور بغیر بسم اللہ کے کریں تو 6236 آیا۔ یہ 6666 پتہ نہیں کس نے مشہور کر دی ہے۔ وہ کورسز میں بھی ایون آپ کے جو اسلامیات پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، تو جو اسلامیات کے ٹیچر ان کو کہیں کہ یار یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، میرا 1-1.5 گھنٹے کی پریکٹس ہے، آپ سورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے سورت کے اندر کتنی آیات ہیں جمع کر کے دیکھ لیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو وہ باتیں بھی جن کے بارے میں آپ کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ تو کم از کم ٹھیک بتائی ہوں گی وہ بھی غلط بتائی، تو ہم پھر رونا کیوں نہ روئیں، کوئی صحیح گل دسی ہے تو انہوں نے قرآن کی آیات تک بھی صحیح نہیں بتائی کہ کل آیات کی 6236 ہے اگر بسم اللہ کو حصہ نہ مانا جائے سورت کا۔ اچھا قرآن کا حصہ ہے بسم اللہ، یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ ہے یہ لکھی جاتی ہے، مصحف کا حصہ ہے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ پہلی آیت ہے یا یہ آیت کے بغیر ہے، لیکن اس میں
کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے کہ نہیں، 113 کی 13 بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن ایسے آیت ہیں یا نہیں ہے اس کے بارے میں، اور اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ کہ مصحف تو پھر بھی بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ ناس پہ ختم ہوتا ہے۔ ایون کوئی ایسے مقامات بھی قرآن حکیم میں ہیں جہاں پہ کوئی اکا دکا شاذ اقوال ملتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک آیت نہیں، یہ 2 آیات ہے، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اسے کوئی 2 بھی گن لے، مصحف میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔